سیریل انتخاب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زارون موہنی کے گھر فون کرے گا اور موہنی کی ماں سے کہے گا کہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائے، اور موہنی کا باپ کہے گا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ تو موہنی کی ماں اسے کہے گی کہ سال ہو گیا ہے میری بیٹی کی شادی ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال دیکھنے کے لیے جاؤں گی، اور کہے گی کہ ہم دونوں جائیں گے تو اس کے سسرال والوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ موہنی کے پیچھے وارث موجود ہیں، میری بیٹی لاوارث نہیں ہے۔ لیکن موہنی کے باپ کے دل میں ابھی بھی وہ بات ہے کہ موہنی کس طرح ہمیں بے عزت کر کے چلی گئی تھی۔ وہ موہنی کے لیے دعا تو کرتا ہے لیکن اس نے موہنی کو دل سے معاف نہیں کیا۔ وہ اپنی بیگم سے کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو، تم ماں ہو جاؤ اور ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ تم اس کو اٹھا کر پکی پکی لا کر میرے سر پر سوار کر دو، جو ہو رہا ہے اسے خود بھگتنے دو کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ پھر موہنی کی ماں موہنی کے سسرال چلی جائے گی تو وہاں زارون کی ماں موہنی کی ماں کو بتائے گی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ہونے والے بچے کو ختم کرنے کا کس طرح منصوبہ بنایا، وہ موہنی اپنے بچے کو ضائع کروانے کی کس طرح کوششیں کر رہی تھی۔ سارے ثبوت زارون کے پاس موجود ہیں۔ اب اس سارے کارنامے کے بعد زارون کے دل میں موہنی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا اب موہنی کو رکھنا نہیں چاہتا، وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر موہنی کی ماں کے پاؤں کے تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی، وہ ان کی منتیں کرے گی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ موہنی جذباتی بہت جلد ہو جاتی ہے، میری بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ خدا کے لیے معاف کر دیں۔ تو زارون کی ماں کہے گی کہ آپ کی بیٹی نے یہ معمولی غلطی نہیں بلکہ قتل کیا ہے، ہمارے آنے والے وارث کا قتل کیا ہے تمہاری بیٹی نے، اور یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ موہنی یہ سب جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو بچوں سے کتنا پیار ہے، پھر بھی اس نے میرے بیٹے کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اسے اپنے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ ادھر موہنی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح زارون کو دوبارہ اپنی باتوں میں لے لے، لیکن زارون کا دل تو وہ ویڈیو دیکھ کر بری طرح سے ٹوٹ گیا ہے جب موہنی اپنے ہونے والے بچے کو ختم کروانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ زارون موہنی سے کہے گا کہ ایک دفعہ مجھ سے تو شیئر کرتی کہ تم کیا چاہتی ہو، لیکن موہنی زارون کو یقین دلائے گی کہ وہ زارون سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور کہے گی کہ اگر ہمارا بچہ ہو جاتا تو تمہارا پیار بڑھ جاتا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے میرے پیار میں کمی آئے یا تم میرا وقت کسی اور کو دو، بے شک وہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن زارون موہنی کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا اور کہے گا کہ میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب تمہارے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آج کے بعد اس کمرے میں بھی نہیں آؤں گا، اور اگر تم اپنی بھلائی چاہتی ہو تو جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری طرف ایان مسکان سے کہے گا کہ موہنی واپس آ رہی ہے، بہتر ہے کہ ہم اپنی بچی کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، میں اس منحوس عورت کا سایہ بھی اپنی بیٹی پر نہیں پڑنے دوں گا۔ مسکان بھی اسی پریشانی میں ہے کہ کہیں وہ موہنی واپس ہی نہ آ جائے، لیکن موہنی کی ماں کا دل موہنی کے لیے موم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایان کا والد اپنی دلہن کے ساتھ ہنی مون کے لیے سوات جانے کی تیاری میں ہے، اور وہ اپنی دلہن سے کہے گا کہ تم گاؤن پہن کر جاؤ گی، مجھے بے پردہ عورتیں اچھی نہیں لگتی اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اور دیکھے۔ لیکن نیلم کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہے گی کہ آج تو مجھے گاؤن پہنا رہا ہے، دیکھنا کل کو میں تمہیں سفید کفن پہناؤں گی، بڈھے کھڑوس کہیں کے۔ ڈراموں کے ریویوز اور پروڈکشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل GOARY ڈرامہ ریویوز کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔